السلام علیکم۔ آج ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دلچسپ سیر۔ یہ کتاب ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی صاحب دوارا لکھی گئی ہے اور یہ کتاب بچوں کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ معروف سائنسداں ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی، جن کی زندگی سائنسی معلومات کو عام کرنے میں گزری ہے، ایک دلچسپ، مفید اور معلومات افزا کتاب لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ کتاب آپ کے جسم میں پیدائش کے اولین لمحات سے زندگی کی آخری ساعتوں تک کام کرنے والے نظام تنفس یعنی ریسپریٹری سسٹم یا سانس کے نظام کے متعلق ہے۔ سانس کی جو آمد رفت پر ہی زندگی کا انحصار ہے۔ سانس کے ذریعے ہم ہوا میں موجود آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ آکسیجن کے بغیر ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت تک اسے اپنی ناک استعمال کر کے پھیپھڑوں میں آکسیجن لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں کے خون میں موجود آکسیجن ہی بچے کے خون میں پہنچتی رہتی ہے اور اس کی آکسیجن کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے 2-4 منٹ کے اندر اس کے پھیپھڑے چلنے لگتے ہیں اور وہ ناک سے سانس لے کر تازہ آکسیجن حاصل کرنے لگتا ہے۔ ہوا میں موجود آکسیجن ناک کے ذریعے داخل ہو کر ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے اور ہمارے خون میں موجود 250 سے 300 کروڑ تعداد والے سرخ ذرات یعنی ریڈ بلڈ سیلز کو آکسیجن سے بھر دیتی ہے۔ یہ سرخ ذرات انسان کے جسم میں موجود 100 ٹریلین خلیوں یعنی کہ سیلز تک آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ موجود یہ قیمتی کتاب آکسیجن کی اس دلچسپ سیر کی داستان ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دلچسپ سیر۔ علی عبداللہ بے حد ذہین اور غیر معمولی سمجھدار تھے۔ انہوں نے جب سے بولنا شروع کیا تھا آج تک بے عقلی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی پیدائش بھی غیر معمولی تھی۔ دوسرے بچے تو ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں مگر یہ تو صرف 7 مہینے ہی میں دنیا میں آ گئے تھے، مگر تھے اتنے چھوٹے اور کمزور کہ اپنی پیدائش کے بعد بہت دنوں تک ہسپتال میں ہی رہے۔ ان کی زندگی سے سب ہی مایوس تھے مگر کہتے ہیں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے 1.5 مہینے بعد انہیں اس قابل کر دیا کہ وہ اسپتال سے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تب ہڈیوں کا پنجر تھے، لگتا تھا بدن میں گوشت ہی نہیں ہے، بس ہڈیوں پر کھال مڑی تھی، رنگ بھی کالا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے انہیں صحت مند اور تندرست کر دیا۔ ان کا رنگ نکھر آیا، جسم بھی توانا لگنے لگا۔ ایک کمزوری کا پتہ البتہ سال بھر بعد لگا۔ ان کے پیر کمزور تھے، وہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو بیٹھنا بھی ممکن نہ تھا۔ بٹھایا جاتا تو دائیں بائیں لڑک جاتے۔ ڈاکٹروں سے بات کی گئی تو انہوں نے ان کو فزیو تھراپی کرانے کا مشورہ دیا۔ 2.5 سال سے بھی زیادہ عرصے تک باقاعدگی سے ان کے پیروں کی ورزشیں کرائی گئیں، تب کہیں تقریباً 4.5 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے پیروں پر چلنا شروع کیا۔ دوسرے بچوں کی طرح علی عبداللہ بھی شرارتیں کیا کرتے تھے مگر اپنے بھائیوں سے بہت کم، بلکہ جب کبھی ان کے بھائی شرارتوں میں ایک حد سے آگے بڑھنے لگتے تب وہ انہیں منع کرتے اور بڑوں کی طرح انہیں نصیحت کیا کرتے۔ انہیں ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے کی عادت تھی۔ وہ ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ پہلے وہ بہت چھوٹے سے تھے، اس وقت ان کے ہاتھ پیر اور سر سبھی ننھے منھے سے تھے، مگر اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر بھی بڑے ہو گئے۔ آخر کیسے؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ لوگ عمر کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ وہ سوچا کرتے پھر ان کے ابا اماں اور دادا دادی کا بڑھنا بھلا کیوں رک گیا؟ وہ اپنی عمر کے ساتھ اور بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی خود کو اور دوسروں کو لگاتار سانس لیتے ہوئے دیکھتے تو سوچتے کہ سب بغیر رکے سانس کیسے لیتے ہیں؟ سوتے جاگتے ہماری سانسیں کبھی رکتی ہی نہیں، آخر کیوں؟ اس طرح سب لوگوں کے دل بھی لگاتار دھڑکتے رہتے ہیں، نہ کبھی رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ان کے دماغ میں اکثر آتے رہتے اور ان کے جواب جاننے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات پوچھا کرتے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ کچھ اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے نیند کی گود میں چلے گئے۔ انہیں ابھی سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ انہوں نے خود کو اپنے چھوٹے بھائی علی ابراہیم کے ساتھ گھر کے صحن میں کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے علی ابراہیم نے ان سے کہا، عبداللہ بھائی، آج امین بھائی نظر نہیں آ رہے، وہ بھلا کہاں غائب ہو گئے؟ کہیں کسی کونے میں بیٹھے اپنا ہوم ورک تو نہیں کر رہے ہیں؟ چلیے چل کر انہیں بھی بلا لاتے ہیں، پھر سب مل کر کھیلیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی علی امین کو ڈھونڈنے چل دیے۔ کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ امین بھائی اپنے کمرے میں بڑے آرام سے بستر میں لیٹے
میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ وہ شاید گہری نیند میں تھے کیونکہ ان کی گہری گہری سانسوں کے ساتھ ان کے اوپر پڑا کمبل تک اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ علی ابراہیم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ بھائی سے کہا۔ عبداللہ بھائی ذرا ادھر تو دیکھیے، امین بھائی کی ناک کی سیدھ میں یہ بڑا سا روشنی کا حلقہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ حلقہ ناک کے پاس پتلا لیکن پیچھے کی طرف خاصا پھیلا ہوا تھا اور اس کے اندر کھلونوں جیسے بے شمار ننھے منھے بچے کودتے نظر آ رہے تھے۔ علی ابراہیم جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ علی عبداللہ نے ادھر دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے اور بولے، واقعی علی ابراہیم تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کیا تم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کھلونے اس روشنی کے حلقے کے اندر ایک سیدھی میں تیرتے ہوئے امین بھائی کی ناک کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جی عبداللہ بھائی، یہ صرف امین بھائی کی ناک کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے بلکہ ان کے اندر جانے والی سانس کے ساتھ اندر بھی چلے جا رہے ہیں، مگر ویسے ہی وہ سانس باہر نکالتے ہیں وہ بھی قطار باندھے اس کے ساتھ ہی باہر آنے لگتے ہیں اور پھر کمرے کی فضا میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھائی یہ نظارہ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ روشنی کے حلقے اندر موجود یہ بچے جو بھی تھے مگر تھے بڑی تعداد میں، وہ ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ وہ صرف ناک کے سامنے اس حلقے کے اندر ہی نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ بھی جب انہیں بہت غور سے دیکھا جائے، ورنہ بے خیالی میں نظر ڈالنے پر تو وہ وہاں بس روشنی کا ایک حلقہ ہی نظر آتا تھا۔ ان بچوں میں کچھ موٹے، تندرست اور پیاری شکلوں والے بھی تھے۔ دونوں بھائیوں نے ذرا پاس ہو کر سنا تو وہ آپس میں کہہ رہے تھے، دوستو جلدی چلو، ہم اس لڑکے کے جسم میں پہنچ کر ان کے خون کو خوب طاقتور بنا دیں گے، جس کے بعد یہ شیطان اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائیں گے۔ یہ شاید ان کا اشارہ روشنی کے اندر موجود دوسرے بے شمار چھوٹے چھوٹے بدصورت اور گندے دکھائی دینے والے بچوں کی طرف تھا۔ یہ بچے دیکھنے میں ہی شیطان نظر آتے تھے۔ وہ شور مچاتے بہت تیزی سے امین کی ناک کی طرف بڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے، ذرا جلدی قدم بڑھاؤ، ہم اندر جا کر اس لڑکے کے جسم پر حملہ کریں گے اور اسے زخمی کر دیں گے، پھر سب مل کر اس کا خون چوس جائیں گے۔ دونوں بھائیوں نے سنا تو سہم گئے، سوچنے لگے کس طرح ان موذیوں سے امین بھائی کو بچائیں۔ کچھ سوچ کر یہ دونوں اس صاف ستھرے اچھی شکل والے بچے کے پاس آئے جو امین بھائی کے خون کو طاقتور بنانے کی بات کر رہے تھے۔ ان سے کہا، پیارے دوست، تم ابھی جس کے خون کو طاقتور بنانے کی بات کر رہے تھے وہ ہم دونوں کے بڑے بھائی ہیں، کیا ہم بھی تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان موذیوں پر قابو پایا جا سکے؟ ذرا اپنا نام بھی بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تم ان موذیوں کے ساتھ ہمارے بھائی کی ناک میں کیوں گھس رہے ہو؟ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اس لڑائی ہو۔ میں دراصل آکسیجن گیس کا ایک مالیکیول ہوں اور فضا میں ہی رہتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھے چھوٹے نام O2 سے پکار سکتے ہو۔ علاوہ یہ موذی شیطان بھی اس فضا میں رہتے ہیں مگر جہاں جاتے ہیں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ دراصل بیماریوں کے جراثیم ہیں۔ فضا میں دھول کے ذرات بھی موجود ہیں اور ان سے بھی خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص سانس اندر لیتا ہے ہم یہ موذی اور دھول کے ذرات سبھی کھینچتے ہوئے ناک کے اندر چلے جاتے ہیں۔ موذی شیطان دھول کے ذرات اس شخص کو بیمار کرنے کا کام کرتے ہیں مگر ہم اندر پہنچ کر اس شخص کے خون کے سرخ ذرات کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ بدلے میں یہ طاقتور ذرات جسم کے خلیوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں جو دراصل انسانی جسم کو بنانے والے ہیں۔ جسم مضبوط ہو تو یہ موذی جراثیم دھول اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ علی عبداللہ اور علی ابراہیم کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ انسانی جسم خلیوں سے بنا ہوتا ہے، یعنی سیلز سے بنا ہوتا ہے۔ علی عبداللہ نے یہ سن کر O2 سے کہا، دوست یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ امین بھائی ہی کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کے جسم کو گوشت اور ہڈیوں کے بنے ہوتے ہیں۔ ہڈیاں جسم کے اندر ہوتی ہیں اور گوشت ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے۔ تمہارا کہنا بھی درست ہے مگر تم شاید یہ نہیں جانتے کہ گوشت اور ہڈیوں کو بنانے والے بھی تو سیلز ہی ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں تقریباً 100 خرب سیلز ہوتے ہیں۔ انسانوں کے جسم میں لگ بھگ 200 اقسام کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے خلیے جسم کا کوئی مخصوص حصہ بناتے ہیں، جیسے باہری کھول بنانے والے سیلز چوکور اور ہموار ہوتے ہیں، آنکھ کی چھڑیاں نما پٹھے والے بنانے والے رسی جیسے، اور دماغ کے خلیے لمبے لمبے ریشوں والے جو پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں اور وہ جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات وصول کر کے دماغ کو بھیجتے ہیں، پھر دماغ ان کے مطابق ان حصوں کو کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جسم کی اکائی خلیہ ہی ہے، یعنی سیلز ہے۔ علی عبداللہ بولے، بے شک خلیہ ہی انسانی جسم کی اکائی ہے۔ اگر تم خلیوں کی نگری کی سیر کر سکو
دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ چھوٹے سے چھوٹا خلیہ بھی خالی آنکھوں سے دکھائی تک نہیں دیتا اور صرف خوردبین کی مدد سے یعنی مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں کسی فصل بند شہر کی طرح لگتا ہے جہاں ہزاروں کارخانے دن رات کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اوٹو نے بتایا۔ کارخانوں کی بات سن کر علی ابراہیم نے کہا، بھلا خلیوں کے اندر کارخانوں کا کیا کام؟ انسانی جسم کو زندہ رکھنے اور کام کرتے رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹ اور انرجی۔ ان سب کی تیاری کے لیے کارخانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ توانائی تو انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ جسم کے اندر دل لگاتار دھڑکتا رہتا ہے، اسی طرح سانس لینے کے لیے بھی سینہ لگاتار پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے۔ جسم یہ کام اپنے آپ کرتا ہے، جس کے لیے توانائی یعنی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس توانائی کو پیدا کرنے کے لیے ہر خلیے میں لگ بھگ 1000 کارخانے کام کرتے ہیں۔ ان میں شکر اور دوسری غذائی اجزاء آکسیجن کی مدد سے جل کر توانائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ کارخانے توانائی گھر یا مائٹوکونڈریا کہلاتے ہیں۔ خلیے کی باتیں تو کسی جادوئی شہر کی سی لگتی ہیں، علی عبداللہ نے کہا۔ خلیہ سچ مچ ایک جادو نگری ہی تو ہے۔ ہر سیل ایک دیوار سے گھرا ہوتا ہے جس کے اندر ایک قسم کا سیال مادہ بھرا ہوتا ہے جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ باہری دیوار اسے دوسرے خلیوں سے الگ کرتی ہے۔ اس دیوار کی خوبی یہ ہے کہ وہ ضرورت کی چیزوں کو اپنے اندر سے گزر کر اندر آنے دیتی ہے اور اسی طرح اپنے اندر کی فالتو چیزوں کو باہر نکلنے دیتی ہے۔ خلیے کے سائٹوپلازم کے اندر مختلف کارخانے ہوتے ہیں جو دن رات کام میں لگے رہتے ہیں۔ خلیے کے بیچ میں ایک خوبصورت عمارت ہوتی ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں۔ خلیے کے تمام جادوئی کاموں کو کرنے کے لیے اسی نیوکلیس سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ دھاگے جیسی چیزیں ایک جال کی شکل میں موجود ہوتی ہیں جنہیں کروموزومز کہتے ہیں۔ ہر انسان کے پرکھوں آباء و اجداد کی تمام خصوصیات چاہے اچھی ہو یا بری ان کے کروموزومز کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہر خلیے میں ایک کرشماتی مالیکیول ڈی این اے بھی ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہے جو دراصل ہر آدمی کی زندگی بھر کی کہانی کو اپنے اندر سموئے رکھتا ہے، جیسے وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا، اس کی اونچائی کتنی ہوگی، رنگ، بال، آنکھیں اور عادتیں وغیرہ کیسی ہوں گی، وہ کتنے سال زندہ رہے گا اور کس کس عمر میں اسے کون کون سی بیماریاں ہوں گی۔ وقت آنے پر ڈی این اے انہی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پھر خلیے کا سائٹوپلازم اپنے کارخانوں میں ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں تیار کراتا ہے۔ دوست، تمہاری باتیں تو اس قدر دلچسپ ہیں کہ انہیں سن کر ہمارا بھی دل چاہنے لگا کہ ہم بھی کسی انسانی جسم کی سیر کریں۔ علی عبداللہ نے بڑے شوق سے کہا، کسی انسان کی کیوں، تم چاہو تو ہم تمہیں خود تمہارے بھائی کے جسم کے ایک حصے کی سیر تو کرا ہی سکتے ہیں۔ اوٹو نے کہا، وہ کیسے؟ دونوں بیک وقت بولے۔ تم بھی ہمارے ساتھ اپنے بھائی کی ناک میں گھس جاؤ، پھر ناک سے پھیپھڑوں تک کی سیر تو خود بخود ہی ہو جائے گی۔ اوٹو نے بتایا، بھلا ہم اپنے بھائی کی ناک میں کس طرح گھس سکتے ہیں؟ علی ابراہیم بولا، بہت آسانی سے۔ تم بس اتنا کرو کہ روشنی کے اس حلقے کے اندر آ جاؤ اور ہمارا ہاتھ پکڑ لو۔ تمہارے بھائی کی ناک میں جانے والی سانس جب ہمیں اور ان شیطانوں کو کھینچے گی تو سب کے ساتھ تم لوگ بھی کھینچتے ہوئے اندر چلے جاؤ گے۔ اوٹو نے سمجھایا۔ دونوں بھائی امین کی ناک کے سامنے موجود روشنی کے حلقے کے اندر آ گئے اور انہوں نے اوٹو کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اب وہ امین بھائی کی ناک کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ جیسے جیسے نتنوں سے ان کا فاصلہ کم ہوتا گیا ویسے ویسے ان کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ناک کے سامنے اس فضائی حلقے کے اندر تیر رہے ہیں۔ فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا، پھر اچانک ہی دونوں اوٹو کا ہاتھ پکڑے امین بھائی کی ناک کے اندر جا پہنچے۔ ناک کا اندرونی حصہ کسی چھوٹی سی سرنگ کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے اندر گھنے بالوں کا ایک جنگل موجود تھا۔ اوٹو اور اس کے ساتھی بڑی آسانی سے پھسل پھسل کر بالوں کے درمیان سے نکل رہے تھے اور اوٹو کا ہاتھ پکڑے علی ابراہیم کو بھی بالوں کے اس جنگل سے گزرنے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے مگر وہ دیکھ کر حیران تھے کہ خوشبی کی دھول کے ذرات اور جراثیمی شیطانوں کو بالوں سے نکلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ وہ بالوں میں اٹک رہے تھے، ان میں پھنستے جا رہے تھے۔ علی عبداللہ اور علی ابراہیم نے دیکھا تو اس سرنگ کی پوری سطح پر بالوں کی جڑ کے ساتھ ایک سفید جھلی پھیلی ہوئی تھی جس کے خلیوں سے ایک لیسدار چپی سی رطوبات
जो सफ़ेद रंग की थी निकल निकल कर पूरी सतह पर फैल रही थी। जरासीमी शैतान और धूल के ज़र्रात जब ज़्यादा हाथ पांव मारते तो उस चिपचिपी रतुबात में चिपक जाते। वह कुछ देर वहाँ पड़े पड़े चिल्लाते, बचाओ बचाओ की आवाज़ें निकालते, फिर वहीं ख़त्म हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक बड़ी तादाद उस चिपचिपी रतुबात का शिकार हो गई। थोड़ा और आगे बढ़े, उन दोनों ने महसूस किया कि धूल के ज़र्रात और शैतानों की तादाद में तो ज़बरदस्त कमी आ चुकी है। देखकर अली अब्दुल्ला ने ओटू से कहा, दोस्त, हमारे भाई की नाक तो बड़ी कमाल की निकली। इसने तो खुद ही धूल के ज़र्रात और हज़ारों शैतानों को अपने अंदर फंसाकर ठिकाने लगा दिया। ये तो अभी सिर्फ एक कमाल था, आगे चलकर तुम्हें और बहुत से कमालात नज़र आएंगे। उस नाक की ऊपरी सतह पर खलियों का एक गुच्छा मौजूद है जो बहुत हैरान करने वाली खुसूसियत रखता है। इन खलियों में चीज़ों की बू सूंघने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है। ये ना सिर्फ बू सूंघ कर चीज़ों को पहचान सकते हैं बल्कि ये भी बता सकते हैं कि एक खाने की चीज़ इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं। नाक की यह खूबी ना होती तो शायद लोग गड़ी सड़ी चीज़ें भी खा जाते और फिर ऐसे ही उन्हें बीमार होने से कौन बचा सकता था। ये खलिए जैसे ही किसी मरीज़ मज़ेदार खाने की बू सूंघते हैं तो फ़ौरन ही उसकी खबर लुआब पैदा करने वाले गदूदों को देते हैं। वह इस खबर के मिलते ही लआब और ग़ज़ा को हज़म करने वाला रस पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये रस ज़बान, हलक और मैदे के रास्ते फैल जाता है और फिर खाने की चीज़ के साथ मिलकर उसे हज़म करने का काम शुरू कर देता है। जब ये लोग हम नाक के बाहर थे तब बाहर की फ़िज़ा में थोड़ी थोड़ी ठंडक थी, मगर यहाँ नाक की फ़िज़ा इन्हें किस कदर गर्म महसूस हो रही थी उसका सबब ओटू ने बताया कि दरअसल ये कमाल भी उस नाक ही का है। यहाँ इसकी सतह से जुड़ी 3 हड्डियाँ मौजूद हैं जिन्हें बेशुमार खून की नालियाँ खून फराहम करती रहती हैं। खून की गर्मी से ये हड्डियाँ भी गर्म हो जाती हैं, फिर किसी रेडिएटर की तरह ये अतराफ़ की फ़ज़ा को भी गर्म कर देती हैं। बाहर से आने वाली हवा चाहे कितनी भी ठंडी हो या फिर गर्म, मगर वह जैसे ही नाक के अंदर आती है इसका दर्जे हरारत वही हो जाता है जो यहाँ का है। दरअसल इंसानी फेफड़ों में पहुँचने वाली हवा को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होना चाहिए और नाक के अंदर का दर्जे हरारत इतना ही होता है। इसके अलावा इस हवा में 75 से 80% तक नमी भी होनी चाहिए। उसका इंतज़ाम इस रतूबात से होता है जो नाक की अंदरूनी सतह पर फैली हुई झिल्ली से मसलसल निकलती रहती है। ओटू ने अली अब्दुल्ला और इब्राहिम को बताया, हर 20 मिनट बाद यहाँ के खलियों से रतूबात की एक नई तह निकलकर सारी सतह पर फैल जाती है। अगर पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो उसकी मकदार तकरीबन 1 लीटर के बराबर होती है। इस रतूबात की वजह से अंदर आने वाली हवा चाहे कितनी सूखी क्यों ना हो उसमें 75 से 80% नमी पैदा हो जाती है जिसकी फेफड़ों को ज़रूरत होती है। अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम नाक की करामात देखकर हैरान हो रहे थे। वे दिल ही दिल में अपने खालिक का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने इंसानों को नाक जैसा नायाब तोहफा दिया। उन्होंने देखा कि शैतानों की एक बड़ी तादाद ख़त्म हो चुकी है। अब तो इक्का दुक्का शैतान ही बचे हैं। अंदर आने वाली हवा तो अब धूल से पूरी तरह पाक हो चुकी थी क्योंकि उसके ज़र्रात रतूबात में चिपक चुके थे। वहाँ की फ़िज़ा में अब तो सिर्फ ओटू और उसके साथी ही बचे थे। अली अब्दुल्ला ने जब ओटू से पूछा कि इन बचे खुचे शैतानों का क्या होगा तो उसने जवाब दिया, बचे हुए शैतानों से निपटने के लिए भी नाक एक आखिरी कोशिश और कर सकती है। वह क्या? अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम ने एक साथ पूछा। अभी तक बचे हुए मोजी शैतान जब नाक के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं तो वहाँ हल्की सी खुजली महसूस होती है जिसकी खबर दिमाग को दी जाती है। वे फेफड़ों को अपने अंदर ज़्यादा हवा भरकर उसे तेज़ी से बाहर निकालने का हुक्म देता है। फेफड़े इस हुक्म के मुताबिक फ़ौरन अपने अंदर बहुत ही हवा भरकर उसे कई 100 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से बाहर निकालते हैं। इसकी वजह से ज़ोर की छींक आती है और हवा किसी आंधी तूफ़ान की तरह निकलकर इन शैतानों को भी अपने साथ लिए हुए बाहर निकल जाती है। ओटू ने बताया। सुनकर अली अब्दुल्ला ने कहा, ओहो, अब समझ में आया। इस मौके पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि वह मौजी जरासीमों से हमारी हिफाजत करता है। अली इब्राहिम ने अमीन भाई की नाक के आखिरी हिस्से से गुजरते वक्त जब चिपचिपी रतूबात में फंसे शैतानों और धूल के ज़र्रात को देखा जिन्होंने गंदगी के ढेर लगा दिए थे तो कहा, अली भाई, हमारे अमीन भाई की तो धूल के ज़र्रात और शैतानों से हिफाजत हो गई, मगर उनके मरे हुए जिस्मों और धूल के ज़र्रात की वजह से यहाँ जो गंदगी के ढेर लग गए हैं भला उनका क्या होगा, क्योंकि ये गंदगी भी तो जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये सुनकर अली अब्दुल्ला ने कहा,
علی ابراہیم، تمہیں شاید یاد نہیں رہا، امین اور ہم دن میں 5 وقت نماز بھی تو پڑھتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے وضو بھی کیا جاتا ہے۔ وضو کے دوران 3 بار ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھا کر ناک کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ اب سوچو، جب دن میں 15 بار ناک کی صفائی ہوگی تو کیا گندگی رہ جانا ممکن ہے؟ یہ سن کر اوٹو نے بتایا، اس کے بعد بھی اگر کچھ گندگی صاف نہ ہو پائے تو قدرت اس کی صفائی کا خود انتظام کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دونوں نے پچھلے حصے کے خلیوں کی سطح سے بہت باریک روئے جیسے بال جھاڑو کی طرح باہر نکلے رہتے ہیں۔ ان بالوں کی حرکت سے گندگی بھری رطوبات وہاں سے حلق میں دھکیل دی جاتی ہیں، جہاں سے وہ معدے میں گرتی ہیں، پھر تیزابی رس اسے گلا کر ختم کر ڈالتے ہیں۔ اب سب لوگ ناک کی سرنگ سے نکل کر حلق کی چوڑی جگہ پر آ چکے تھے۔ یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ اوٹو اور ان کے ساتھی آنے والے دھول کے ذرات، پارٹیکل اور جراثیمی شیطانوں سے اندر آنے والی ہوا پوری طرح پاک اور صاف ہو چکی تھی۔ اس میں تو اب صرف تندرست اور صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے اور پیاری شکلوں والے اوٹو اور اس کے ساتھی ہی بچے تھے۔ یہ ہوا نہ صرف ہلکی گرم تھی بلکہ اس میں نمی بھی موجود تھی۔ اوٹو نے بتایا، یہ جگہ انسانی جسم کا ایک بے حد اہم حصہ ہے۔ حلق اس کے حصے سے ناک سے آنے والی ہوا بھی گزرتی تھی اور منہ سے آنے والی غذا کا نوالا بھی۔ یہاں کے خلیے اپنے کام میں بہت چاق و چوبند ہیں، وہ اپنے کاموں میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ اگر کسی وجہ سے غلطی ہو جائے تو یہ جان لیوا ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ حلق کے جس حصے تک پہنچ گئے تھے وہ فیرنگس کہلاتا تھا۔ منہ میں چبا کر باریک کیا ہوا کھانا اسی جگہ سے گزرتا تھا اور اس کے عین پیچھے حلق میں کھلنے والے ناک کے 2 سوراخ تھے۔ اس جگہ پر ایک چھوٹا سا عضو والو تھا جسے عام لوگ حلق کے کوے کے نام سے جانتے ہیں۔ اوٹو نے بتایا، یہاں سے باریک کھانا گزرتے وقت اگر کوئی شخص زور سے سانس لے، قہقہا لگا کر ہنسے یا پھر اسے چھینک آ جائے تو وہ کھانا ناک کے راستے باہر نکل سکتا ہے، مگر قدرت نے اس کا بہترین انتظام فرما دیا ہے۔ اس وقت یوویلا اوپر اٹھ کر ناک کے دونوں اندرونی سوراخ بند کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ قدرتی طور پر ٹل جاتا ہے۔ حلق کی یہ نالی تقریباً 5 انچ لمبی تھی۔ یہ اوپر کی طرف چوڑی لیکن نیچے کی طرف پتلی ہو گئی تھی۔ یہ راستہ ہوا، کھانے اور پینے سب کے گزرنے کے لیے مشترک تھا۔ علی عبداللہ اور علی ابراہیم نے دیکھا کہ اس نالی کے ختم ہوتے ہی ایک دوسری نالی شروع ہو گئی تھی جو سفید جھلی سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کی سطح میں 9 عدد کری کے بنے چھلے تھے جو اسے مضبوطی دے رہے تھے۔ اوٹو نے بتایا، اس حصے کو لیرنگس کہتے ہیں۔ اس لیرنگس کا ایک حصہ باہر کی طرف ابھرا ہوا رہتا ہے جس کا نام آڈمس ایپل یا نرخرے کی ہڈی ہے۔ لیرنگس کے فوراً بعد 2 پتلی نالیاں اور تھیں جس میں ایک سانس کی نلی اور دوسری کھانے کی تھی۔ اوٹو کو اپنے ساتھیوں علی عبداللہ اور علی ابراہیم کو لیے ہوئے سانس کی نلی سے گزرنا تھا۔ سانس کی نلی میں داخل ہوتے وقت بھی کسی غلطی کا مطلب جانا ہی ہوتا ہے۔ اوٹو نے بتایا، جب بھی کوئی شخص پانی کا گھونٹ یا کھانے کا نوالا حلق سے اتارتا ہے، نرخرے کی ہڈی اوپر ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی وہ سانس کے راستے کو ایک والو کی مدد سے بند کر دیتی ہے۔ اس طرح پانی یا کھانے کا سانس کی نلی میں چلے جانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں کھانے کی نلی میں چلی جاتی ہیں جہاں سے راستہ سیدھا معدے میں چلا جاتا ہے۔ لیرنگس سے گزرتے وقت علی عبداللہ اور علی ابراہیم کو اس کی اندرونی سطح پر ہونٹوں جیسے ابھرے ہوئے خلیوں کے کچھ گچھے نظر آئے جس کا رنگ سفیدی مائل اور سطح چمکدار تھی۔ اوٹو نے بتایا، یہ وہ آلات ہیں جس کی مدد سے انسان بول سکتے ہیں۔ انہیں ووکل کارڈز کہا جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں سے آنے والی ہوا یہاں سے تیزی سے گزرتی ہے تو ان میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے جو آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ووکل کارڈز کھلے ہوں تب آواز مدھم اور گہری ہوتی ہے، لیکن جب وہ سکڑے ہوئے ہوں تب آواز اونچی اور گہری ہوتی ہے۔ یہ آواز جب فیرنگس اور ناک سے ہوتی ہوئی منہ سے نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت ان جگہوں پر موجود کھوکھلے حصوں کی وجہ سے ان میں گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آواز میں اتار چڑھاؤ لہجے میں بدلاؤ کے وقت اندرونی ووکل کارڈز کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے کھلتے اور سکڑتے نظر آئیں گے۔ اس وقت چونکہ امین بھائی سو رہے تھے اور ان کے کھانے کی نلی استعمال میں نہیں تھی اس لیے لیرنگس کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ اوٹو اور ان کے کروڑوں ساتھی علی عبداللہ علی ابراہیم کے ساتھ وہاں سے گزرتے چلے گئے۔
उन्होंने देखा अगली नली भी सफ़ेद झिल्ली की बनी हुई थी और इसकी सतह में कुर्री के हल्के मौजूद थे, जिससे उसमें मजबूती आ गई थी। ओटू ने अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम को बताया कि अब उन्हें रास्ते में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता रास्ते की नाली आहिस्ता आहिस्ता पतली और तंग होती जाएगी, मगर हम तुम्हारे भाई के फेफड़ों तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। ये नाली जैसे जैसे पतली होती जाएगी, इसका नाम भी बदलते जाएंगे। लैरिंग से निकलने के बाद अब हवा के तंदुरुस्त और तवाना ज़र्रात अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम को अपने साथ लिए जिस नाली से गुजर रहे थे, इसका नाम ट्रैकिया था। आगे चलकर ट्रैकिया के दो हिस्से हो गए थे, एक दाएं और दूसरे बाएं की तरफ मुड़ गया। ज़र्रात ने भी अपने दो गिरोह बना लिए और दाएं बाएं नालियों में मुड़ गए। ओटू अली अब्दुल्ला अली इब्राहिम को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ दाएं तरफ मुड़ गया। ये नाली ट्रैकिया के मुकाबले पतली थी, इसका नाम ब्रोंकॉय था। कुछ दूर चलने के बाद ब्रोंकॉय भी दो हिस्सों में बढ़ गई और फिर जल्दी जल्दी अगली नालियाँ बार बार तकसीम होने लगीं, बिल्कुल इस तरह जैसे दरख्त की शाखें पतली पतली टहनियों में बढ़ती चली जाती हैं। नालियाँ भी पतली और तंग ज़रूर होती जा रही थी, मगर उसके बावजूद उन लोगों को उसमें से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये बारीक नालियाँ ब्रोंक्योलिस के नाम से जानी जाती हैं और उनका जाल पूरे दाएं फेफड़े में फैला हुआ था, जो एक थैली की तरह सीने के दाएं हिस्से में वाक़ था। इसका रंग सुर्खी मैल था और देखने में स्पंज जैसा लगता था। ओटू ने बताया, इसका फैलना और सिकुड़ना हमारी वजह से होता है। अब जबकि हम इन नालियों में सफ़र कर रहे हैं, ये फूल कर बड़ा हो गया है, लेकिन जब यहाँ से वापस जाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, जब कुछ बाएं फेफड़े के साथ भी हो रहा होगा। उसने बताया कि दोनों फेफड़ों का वज़न कोई आधे किलो के बराबर या उससे कुछ ज़्यादा होगा। ओटू अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम के साथ लिए अब तकरीबन एक नाली के आखिरी किनारे तक जा पहुँचे थे। ओटू ने बताया कि यही जगह है जहाँ मैं और मेरे साथी तुम्हारे भाई के खून को ताकतवर बनाएंगे। नाली का आखिरी सिरा, जो बेहद बारीक और पतला था, एक छोटी सी जगह पर खुल रहा था, जो एक छोटे अंगूर जैसी जितनी बड़ी थी। ओटू ने बताया कि इस जगह को एल्वियोलस कहते हैं। ये पूरे फेफड़ों में ऐसे बेशुमार एल्विलाई मौजूद हैं जिसकी तादाद तकरीबन 750 मिलियन के आसपास है। हर एल्वियोलस जैसे हवाई थैली भी कहा जाता है, इसके ऊपर खून की इंतहाई बारीक रगों का एक जाल फैला होता है। एक तरफ दिल से आने वाली रगें थी तो दूसरी तरफ वह रगें जो दिल की तरफ वापस जा रही थी। दिल की तरफ से आने वाली रगों में खून के ज़र्रात अब सुर्ख नहीं रहे थे, बल्कि उनका रंग नीला पड़ गया था। इसकी वजह ये थी कि अब इनमें ऑक्सीजन नहीं थी, उसे तो वह मुख्तलिफ खलियों को ताकतवर बनाते वक्त इस्तेमाल कर चुके थे। इसके बदले अब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। यहाँ एल्विलाई के अंदर अब इसका उलट होता था, यानी वे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन वसूल करेंगे और अपने अंदर जमा कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें दे देंगे। इसके बाद वे खुशी खुशी दिल की तरफ जाने वाले रगों में घुसकर दिल की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहाँ इससे दिल इन्हें जिस्म की मुख्तलिफ आज़ाए खलियों की तरफ भेज देगा ताकि वे इन खलियों को ताकत और बना सकें। जिन रगों में दिल की तरफ से आने वाले खून के कम ज़ोर ज़र्रात थे, वह उस कदर पतली हो गई थी कि इन ज़र्रात को लाइन बनाकर एक एक करके एल्वियोलस में आना पड़ रहा था। ये कार्रवाई सचमुच किसी मुआजिज़े की तरह थी। कमज़ोर नीले रंग के खून के ज़र्रात एक एक करके एल्वियोलस में दाखिल होते, फिर हर एक वहाँ मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अपने अंदर ऑक्सीजन जज्ब करता और अपने अंदर भरी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मुंतकिल कर देता और देखते ही देखते दोनों की शक्लें बदल जाती। खून का सुर्ख ज़र्रा अपनी सुर्खी से चमकने लगता और खुश होकर दिल की तरफ जाने वाली रंग में दाखिल होकर दिल की तरफ चल देता, जबकि ऑक्सीजन का तरोताज़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद गंदा और बदसूरत दिखाई देने लगता। वह जल्दी से जिस रास्ते यहाँ आया था उस रास्ते वापस हो जाता। ओटू के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी ऑक्सीजन एक खून के कमज़ोर ज़र्रे में मुंतकिल करके उसे तंदुरुस्त और ताकतवर बनाया और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म में भर ली। एकदम उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई और वो गंदा और बदसूरत दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से अली अब्दुल्ला और अली इब्राहिम का हाथ पकड़ा और तेज़ी से वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। ओटू के दूसरे बहुत से साथियों ने भी इस तरह अपना काम पूरा किया और ओटू के साथ हो लिए। जल्दी ही गंदी हवा के मॉलिक्यूल्स का ये काफ़िला अपने पुराने रास्तों से जल्दी जल्दी चलता हुआ
امین کی ناک سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں واپس پہنچ کر علی عبداللہ اور ابراہیم نے دیکھا تو ان کے امین بھائی تو ابھی تک نیند کے مزے لے رہے تھے۔ اوٹو ناک سے نکلتے ہی بغیر الوداع کہے کمرے کی فضا میں غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے اپنی موجودہ گندی شکل و صورت پر شرم آ رہی تھی۔ علی عبداللہ اور ابراہیم اس انوکھی سیر پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے انسانوں کے سانس لینے کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی سے بھرے ہوئے تھے، جس نے سانس کے ذریعے اپنے بندوں کے جسموں کو لگاتار قوت دیتے رہنے کا اتنا اچھا انتظام عطا کیا تھا۔ انسانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ سانس لیتے وقت وہ کیسے کیسے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان خطرات سے بچنے کا ایک خودکار نظام انسانوں کو دیا ہے، جبکہ اگر وہ خود ان خطرات سے بچنے کا کوئی انتظام کرتے تو کامیاب نہ ہو پاتے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس قدر شفیق اور مہربان ہے۔ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان سب کے لیے اس کا شکر ادا کریں؟ دونوں بھائیوں نے سچے دل سے عہد کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت نہیں برتیں گے۔ ہر نماز سے پہلے جب وضو کریں گے تو ناک میں پانی اوپر تک چڑھائیں گے اور اس کی خوب اچھی طرح صفائی کیا کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی عہد کیا کہ وہ کھانا ہمیشہ خاموشی سے کھایا کریں گے اور اس کے درمیان نہ تو زیادہ باتیں کریں گے اور نہ ہی قہقہا لگائیں گے۔ تو کتنی دلچسپ یہ اسٹوری تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ کو ریسپریٹری سسٹم اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور کی کہانیاں میں لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔